بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مس اسماء ڈھاکہ سیکنڈری اسکول سے کلاس 6 کے اسٹوڈنٹ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ فروری کے اس مہینے پہلے ہفتے میں یعنی پہلین ہفتوں میں ہم ٹاپک اتحاد پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، اتحاد کیا ہے؟ اتحاد یعنی آپس میں ایکا ہونا، آپس میں اتفاق کرنا اور مل جل کر رہنا، یہ اتحاد ہے۔ یعنی کوئی بھی ایک بات ہو جس پہ سب لوگ متفق ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کی مثال لیں، پاکستان میں مختلف زبانوں اور قوم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو سب متحد ہو جاتے ہیں، سب کا ایک ہی عزم ہوتا ہے اور سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سربلندی ہو۔ تو یہ اتحاد کی ایک مثال ہے۔ آج ہم سبق اتحاد پڑھیں گے۔ اس میں ہم اتحاد کے بارے میں جانیں گے کہ اتحاد کیا ہے اور اس کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں چیپٹر کی۔ ہمارا پہلا پیراگراف ہے، یعنی پیراگراف نمبر 1 ہے، بارو اتحاد ائیں ایکے میں وڈی طاقت ہے۔ بچوں، اتحاد اور ایکے میں بہت طاقت ہے۔ تمہاں ان دولت مند ماण्ہوں جی ڳالھ تا ضرور ٻدھے ہوندی جنہن کے ٹیپ پٹ ہوا۔ آپ نے اس دولت مند آدمی کی بات تو ضرور سنی ہوگی جس کے 3 بیٹے تھے۔ ہن چاہیو تھے تا کاروبار پٹن چے حوالے کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ کاروبار بیٹوں کے حوالے کر کے پاڻ باقی ڏينهن اللہ جي عبادت میں گزاري۔ خود باقی کے دن اللہ کی عبادت میں گزارے، پر سندس پٹن میں بدھی کانہ ہوئی، لیکن اس کے بیٹوں میں اتحاد نہیں تھا۔ پیا کھے اوہو ای فکر ہو تا کھائنس پوءِ سندس اولاد پاڻ میں وڙھی ملڪيت تباہ نہ کري ڇڏي۔ باپ کو یہی فکر تھی کہ اس کے بعد اس کی اولاد آپس میں لڑ کر جائیداد کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 2 کی طرف۔ پیراگراف نمبر 2 ہے، ہکڑی ڏينهن ہن پٹن کي پاڻ وٽ سڏيو۔ ایک دن اس نے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ سندس آڏو کاٺين جي ڀري رکھے چيائين اور ان کے سامنے لکڑیوں کی گٹھری رکھ کر کہا، تا اوہاں ماں جيڪو هيا ڀري بجھندو، کہ تم میں سے جو کوئی اس گٹھری کو توڑے گا، یعنی بھری مطلب گٹھری، بجھندو توڑے گا، ہن کے وڈو انعام ڏيندس، ان کو بڑا انعام دوں گا۔ واری واری سان ٽنهي پٹن ڏاڍا زور لاتا۔ باری باری تینوں بیٹوں نے اپنا زور آزمایا، پر بھری بچی نہ سگیا، لیکن گٹھری کو نہ توڑ سکے۔ پوءِ پیو پٹن کي چيو تا۔ بعد میں باپ نے بیٹوں سے کہا کہ بھری کھولے ہک ہک کاٹھی کرے پڇو۔ گٹھری کو کھول کر ایک ایک لکڑی کو توڑو۔ ہر کہیں پٹ ہک ہک کاٹھی کھڻي جھٹ میں پنجی ورتی۔ ہر ایک بیٹے نے ایک ایک لکڑی کو پکڑ کے جھٹ سے توڑ دیا۔ ان 2 پیراگراف کا
جو مفہوم ہے، اگر ہم یہ جانیں کہ آپ اسٹوریز ہمارے والدین، ہمارے استاد، دادا دادی، بہت سارے جو ہے ہمارے جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں اسٹوریز سناتے ہیں. تو انہی اسٹوریز میں سے ایک یہ اسٹوری ہے کہ ایک بہت ہی امیر شخص تھا جس کے 3 بیٹے تھے، اور جب وہ بڑھاپے کی طرف آیا تو اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے بچے جو ہیں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے میری دولت کے لیے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں اتحاد بالکل نہیں ہے. تو ایک دن کیا کیا، اپنے 3 بیٹوں کو بلایا اور سبق کے لیے، جیسے استاد بھی کوئی بھی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، تبھی بات سمجھ میں آتی ہے. تو اس بوڑھے شخص نے، اس دولت مند شخص نے بھی یہی کیا، ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ایک لکڑی کا گٹھرا لے کر آ گئے، یعنی جس میں بہت ساری لکڑیاں باندھ کے رکھی تھیں اس نے، اور کہا کہ توڑو. اب اکٹھے اتنی ساری نہیں توڑ سکے، سب نے اپنے زور آزمایا، حالانکہ طاقتور تھے اس کے باوجود بھی نہیں توڑ سکے. اس کے بعد کہا کہ ایک ایک کر کے کھولو، توڑ دو، اور جھٹ سے سب نے توڑ دی. آئیے اب آگے کے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. آگے کا پیراگراف نمبر 2 کا ہی بقیہ حصہ ہے. تہتے پیو کھینچیوتا جے کڈھن اوہاں جو با پاڑ میں اتحاد ہوندو تا کوبا اواں کے نقصان رسائی نہ سگندو. تو اسی طرح سے باپ نے کہا، جب ہم آپس میں، یعنی جب ہم میں آپس میں اتحاد ہوگا تو کسی کی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکے. پر جے کڈھن اوہاں اکیلا اکیلا ہوندا تا پوئے ہر کو اوہاں کے ٹکڑا ٹکڑا کرے چھڈیندو. لیکن جب ہم اکیلے اکیلے ہو جائیں گے تو بعد میں ہر کوئی ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. پٹھن کے پیو جی نصیحت ڈاڈی وڑی. بیٹوں کو باپ کی نصیحت سمجھ میں آ گئی. ہنن پیو سان وعدو کیو تا ہو ہاڑی پاڑ میں ایکے ای اتحاد سان رہندا. اور انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپس میں ایکے اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے. دیکھیں اس پیراگراف کا مطلب کیا ہے کہ جب دیکھ لیا کہ اکٹھے تھے تو کوئی بھی لکڑیوں کے گٹھرے کو توڑ نہیں سکے. اسی طرح اگر ہم ایک ملک پہ رہتے ہیں، بے شک ہماری زبانیں الگ ہیں، ہم لوگ الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم میں اتحاد ہوگا تو کوئی بھی باہر والا آ کر ہم میں پھوٹ نہیں ڈال سکے گا، ہمارے اتحاد کو توڑ نہیں سکے گا، ہم پر کوئی بھی مصیبتیں نہیں لا سکے گا. لیکن اگر ہم اکیلے اکیلے ہو جائیں، سب اپنی اپنی زبانوں، رنگ، نسل پہ آ جائیں، تو پھر باہر سے کوئی بھی آئے گا اور ہمیں تتر بتر کر دے گا، ہماری شناخت ختم کر دے گا. یعنی ہم اگر پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر ہم میں اتحاد نہیں ہوا تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا ملک ہمارا نہ رہے. اسی لیے کہتے ہیں اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں ہی رہنا چاہیے. تو یہ ایک آپ کو بات سمجھائی گئی ہے، یقیناً آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے اور آپس میں اتحاد رکھیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پیراگراف نمبر 3 اور 4. بارو اساں جو دین اسلام با اساں کے اتحاد جی تلقین تھو کرے. بچوں، ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں اتحاد کی تلقین کی ہے. ہمارا مذہب تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے، تو اتحاد کے بارے میں نہ بتائے ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہمارے مذہب نے بھی اس چیز کی تلقین کی ہے. قرآن شریف میں حکم آہے تا قرآن شریف میں حکم ہے کہ اللہ جی رسی کے مضبوطی سان جھلیو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، این ٹولا ٹولا نہ تھیو اور گروہوں میں نہ بٹ جاؤ. یعنی گروہ میں نہ بٹ جاؤ. یہ دیکھیں قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، یعنی اتحاد کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ آپس میں اتحاد. اللہ کی رسی کیا؟ یعنی قرآن مجید. قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو تھام کے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، گروہ میں نہ بٹ جاؤ.
बारो ज़िंदगी जे हर व्यवहार में इत्तेहाद जो अमल समायला है। बच्चों, ज़िंदगी के हर लम्हे, हर रस्म रिवाज, हर वक्त जो है इत्तेहाद का अमल समाइल है यानी मौजूद है। दुनिया जो कोबा कम इत्तेहाद खां सिवाय थे ना हो सुगे। दुनिया में कोई भी काम इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं। रान जो मैदान हुज्जे या जंग जो, खेल का मैदान हो या जंग का, हुकूमत जो कारोबार हुज्जे या घर जो, हुकूमत का कारोबार हो या घर का, बनिया हुज्जे या कारखानों, खेती बाड़ी हो या कारखाना, हर हिंद इत्तेहाद की ज़रूरत होती है। हर जगह इत्तेहाद की ज़रूरत होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 और 6। रांदीकरण में बधी ना होंदी ता रांद खटी ना सकंदा। रांदीगरन यानी खिलाड़ियों में अगर इत्तेहाद ना हो तो वो खेल नहीं जीत सकते। लश्कर में इत्तेहाद ना होन दो ता जंग जीती ना सकंदो। लश्कर यानी जो कि जंग के लिए जाते हैं, जिहाद करने या जंग करने के लिए, अगर उस लश्कर में इत्तेहाद ना हो तो जंग नहीं जीत सकते। घर जे भातियन में एको ना होन दो ता ओहो घर हली ना सकंदो। घर के भातियन यानी घर के अफराद में अगर एका यानी इत्तेहाद नहीं होगा तो घर नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पर एक घर में माँ बाप, भाई बहन सब रहते हैं, लेकिन अगर भाई बहनों में इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा तो घर बिखरता जाएगा, हर कोई उस घर से निकल जाएगा। एंड में माँ बाप के साथ एक बच्चा रहेगा या 2 बच्चे, इस तरह से घर जो है बिखर जाता है। लेकिन अगर सब में इत्तेहाद होगा तो सब एक साथ रहेंगे और सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। इत्तेहाद सान पाण में मोहब्बत पैदा थई थे। इत्तेहाद से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। इत्तेहाद सान ही हर मुश्किल कम आसान थियो पवे। इत्तेहाद से ही हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। बारो कोबा मुल्क तरक्की तदन ई करे सुघे थो। बच्चों, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की कर सकता है जिढ़न उत्ते कौमी एको होंदो, जब उनमें कौमी एका होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर एक मुल्क में मुख्तलिफ रंग व नस्ल ज़ुबान के लोग रहते हैं, लेकिन अगर उनमें इत्तेहाद होगा तो वो जो है तरक्की कर सकेंगे, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। असां खे बा पाण में इत्तेहाद सां रहन घुर्जे ता जैन असां जो मुल्क पाण तरक्की करे सुगे। हमें भी चाहिए कि हम जो है इत्तेहाद से रहें ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास मुश्किल लफ्ज़ों के मायने हैं, साथ में तलफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है। मैं पढ़ रही हूँ इसलिए तलफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप घर में हैं और आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ये तलफ़्फ़ुज़ के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। बारो बच्चों, एके इत्तेहाद, बुद्धि इत्तेहाद, पुठ बेटे, वढ़ी लड़कर, पाणवट अपने पास, अकेला अकेला, तन्हा तन्हा, टुकड़ा टुकड़े, वठी वणी अच्छी लगी, झलियो पकड़ो, टोला टोला घिरा टोले, व्यवहार पहलू। आइए आगे बढ़ते हैं। सडायो बुलाया, आडो सामने, काठियन लकड़ियों, भरे गठरी, बचंदो तोड़ेगा, वारी वारी बारी बारी, झट जल्दी, हर हिंद हर जगह, रांदीगर खिलाड़ी, खटी जीतकर, भातियन अफराद, कौमी एको कौमी इत्तेहाद। यकीनन आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसके बकाया काम के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।